اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 93۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور یعنی پہاڑ کو خذو سب تھام لو ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا بقوتین مضبوطی سے واسمعوا اور تم سب سنو قالو ان سب نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجلہ بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب قل بئس ما آپ کہہ دیجئے برا ہے جو یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بہی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم سب ہو ایمان والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اس آیت میں تذکرہ ہے کوہ طور کے میثاق کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ میثاق یاد دلایا ہے جب کوہ طور کو بلند کر کے طور کی وادی میں دہشت ناک صورتحال پیدا کر دی تھی، اور جب بنی اسرائیل نے پہاڑ کو سر پر کھڑے دیکھا تو ڈر کر تورات کے احکامات کو قبول کر لیا تھا۔ پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی تورات کو اور شریعت کو اس کو قبول کرو، قوت کے ساتھ پکڑو یعنی عزم کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو، واسمعوا اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے توجہ سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو کان لگا کر سننے کی تلقین اس لیے کی کہ حق کان لگا کر سننے سے ہی دل و دماغ کے اندر اترتا ہے اور پھر یہ حق انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، پھر یہ حق انسان کی تمناؤں کا مرکز بنتا ہے اور اس طرح انسان حق کا گواہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ لوگوں تک حق پہنچا دیں، اور لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مطالبہ کیا کہ حق کو قبول کریں اور انبیاء جو دیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کل بھی یہی حکم تھا کہ کتاب تھام لو، آج بھی یہی حکم ہے کہ اس کتاب سے مضبوط تعلق قائم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی میثاق بنی اسرائیل سے لیا اور یہی میثاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے، کیونکہ میثاق ہی انسان کو آگے لے جاتا ہے، اور اگر عہد کی پابندی نہ کی جائے تو انسان حق کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا، اور بد عہدی کرنے والے کو منافق بھی کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا قالوا سمعنا وعصینا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا ہے مگر ہم مانیں گے نہیں۔ قوم یہود کی یہ بھی ایک دیرینہ بیماری تھی کہ وہ زبان کو ذرا سا مروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ بات کا مفہوم ہی بدل جاتا تھا۔ چنانچہ سمعنا و اطعنا کے بجائے سمعنا و عصینا کہتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا بھی طرز عمل یہی تھا،
اور جب ان کی سرزنش کی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم نے تو کہا تھا سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے تو کہا تھا ہم سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، آپ کی ہی سماعت میں کوئی خلل ہوگا جو آپ ہماری بات کو سمجھ نہیں پائے۔ تو یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی پر ہی قائم رہے۔ اور یہ کفر، دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو یہ اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ احساس دلایا ہے کہ میثاق کے وقت بھی تمہارے دل میں چور تھا، یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر کوہ طور کو اٹھا کر تورات کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا ہم نے احکامات سن لیے، لیکن اس وقت بھی تمہارے دل میں چور تھا کہ تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اس کی ہمیشہ نافرمانی ہی کریں گے، اور تم نے تورات کے احکامات کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ یہود کے دل بچھڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں رنگے گئے، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں گویا بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا کا مطلب ہے پلائی گئی۔ فتح القدیر میں ہے کہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانا ویسے نہیں دوڑتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشربو کا لفظ استعمال کیا کہ پلا دی گئی، یعنی ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، اور محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو حق بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور بچھڑے کی محبت دلوں میں پلانے کا سبب یہ تھا کہ یہود نے اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، تو ہر دور میں ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بچھڑا موجود ہوتا ہے جس کی محبت اس کے خون میں رچی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ حق کا انکار کرتا ہے اور حق کو نہیں مانتا۔ تو ہم نے ضرور اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کون سا بچھڑا ہے جس کی محبت ہمارے خون میں دوڑ رہی ہے، جو ہمیں حق کے راستے سے اور قرآن کے راستے سے روکتی ہے۔ پھر فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچھڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، اور تم نے تورات کے احکامات کو بھی تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ پھر یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کو قتل کیا۔ یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مشرکانہ اعمال اور عقائد کو چھوڑ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرے، مگر تمہارا یہ ایمان کس قسم کا ایمان ہے جو مشرکانہ افعال، بد عہدیوں اور نافرمانیوں کی طرف تمہیں لے جاتا ہے؟ تمہارے اسلاف بھی یہی کچھ کرتے رہے اور تم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہو۔ آیت نمبر 94 ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ، آپ کہہ دیجئے اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو تم سب تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سب سچے۔ با محاورہ ترجمہ ہے قل آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہود کو یہ زوم تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں،
اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسروں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے لیے جنت مخصوص ہو چکی ہے اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دلیل سے یہود کے اس غلط دعوے کا رد فرمایا جو وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں جنت میں داخلے کا اتنا ہی یقین ہے، پھر تو دنیا میں رہنا تمہیں ناپسند ہونا چاہیے، کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد اس کا آخرت میں مقام جنت ہے، تو پھر تو اسے یہ دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے، کوئی دھوکے بازی نہیں ہے، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو، اور اس کا جائزہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ آدمی اپنے لیے آپ ہی دلیل ہے، یعنی ہر انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی ہے، اور اگر واقعتاً خلوص اور اخلاص والا معاملہ ہے تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے جس کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کھینچا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، یعنی پھر تو یہ دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنی چاہیے جس میں انسان مجبوراً رہتا ہے، کیونکہ ایک سچا مومن دنیا کے بجائے موت کے بعد آنے والی زندگی پر توجہ لگاتا ہے، اور اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا ہے، اور جو ذمہ داریاں اس نے مجھ پر عائد کی وہ میں نے احسن طریقے سے پوری کرنی ہے، اور پھر لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ موت کی خواہش اس دل میں ہوتی ہے جو اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور پھر جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اس کا دنیا میں جی نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ کے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اسے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی وجہ سے نظریں دنیا کے بجائے آخرت پر لگا کر رکھتا ہے، اسی لیے یہود سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم ہرگز موت کی تمنا نہیں کرو گے کیونکہ تم آخرت کے بجائے دنیا کو پسند کرتے ہو۔ تو پھر اگر دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش موجود ہے تو پھر یا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور یا پھر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اور زندگی کی حرص کو ختم فرما دیں، اور ہمیں آخرت کے لیے ایسے نفع مند اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جو ہمارے لیے بہترین زاد راہ بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔